السلام علیکم اسپائرنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم اپنی اس سی سی اسکریننگ 2024 کے حوالے سے سندھ کی جو ہسٹری ہے اس کو ہم کور کریں گے اور دیکھیں گے کہ سندھ کے اوپر کب سے اور کس نے کون سے پیریڈ سے کون سی ڈائنسٹیز نے رول کیا ہے۔ تو بیسیکلی ہمارے سندھ کی ہسٹری تو ویسے بہت پرانی ہے، مگر ہم ایس سی جو فوکس کرتی ہے وہ عرب پیریڈ سے کرتی ہے، جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا 712 کے اندر۔ تو اس کے بعد جو رولرز آئے، اس کے بعد جو سندھ کے اندر ڈائنسٹیز بنی، اور اس میں سے سوالات کون کون سے پوچھتا ہے۔ تو بیسیکلی آج ہم اسٹارٹ کریں گے عرب پیریڈ سے، تو اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اس کے کون سے رولر تھے اور اس کا کیپٹل کیا تھا، اس کے دور میں کون سی خاص بات ہوئی تھی جس سے جو ایس سی سوال پوچھ سکتا ہے۔ ویسے تو اس کی ہسٹری بہت لمبی ہے، تو اس کو میں نے 7 سوال صرف بنائے ہیں اس کے، جو 7 سے 8 سوال جو ایس سی پوچھ سکتا ہے۔ جیسے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ عرب پیریڈ اسٹارٹ کب ہو اور ختم کب ہوا۔ تو اس کا آنسر ہے 712 سے شروع ہوا، 1050 میں ختم ہو گیا۔ اسٹارٹنگ اس کا جو رولر تھا سندھ کے اندر وہ تھا محمد بن قاسم، جس نے فتح کی سندھ 712 میں۔ یہ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ جو محمد بن قاسم تھا وہ انٹر کہاں سے ہوا تھا سندھ میں۔ یہ ایک دیبل پورٹ ہے، دیبل پورٹ بیسیکلی ٹھٹا اور گنجر کے قریب ہے، وہاں پر دیبل پورٹ ہے، وہاں سے یہ ان ہوا تھا سندھ کے اندر۔ اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ عرب پیریڈ کے اندر جو فرسٹ سندھی پوئٹری تھی وہ بھی اسی پیریڈ کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ سندھ کے بارے میں جو ہمیں ہسٹری کے حساب سے کوئی سندھ کی کیا ہسٹری ہے، اس کے حساب سے جو پہلی کتاب ہے جس کو چچ ناموں بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی پیریڈ میں ملتی ہے۔ اور اسی چچ ناموں بک کو جو ہے ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا پرشین کے اندر، لینگویج کے اندر، تاکہ تب کے جو عرب رولر سے ان کی لینگویج جو تھی وہ پرشین لینگویج تھی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے، سندھ کی ہسٹری کو سمجھنے کے لیے پرشین لینگویج میں اس کو کنورٹ کیا گیا تھا، اور اس کو کنورٹ کیا تھا علی حامد کوفی، جس کو اس نے پرشین لینگویج میں کیا تھا، اور امام ابراہیم نے اس کو عربک کے اندر ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو 2-3 بار ایس سی نے پوچھا ہے۔ چچ ناموں کے بیسیکلی کو فتح ناموں بھی کہا جاتا ہے۔ چچ بیسیکلی جو نام تھا وہ راجہ ڈاہر کا نام تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا محمد بن قاسم نے راجہ ڈاہر کو ڈیفیٹ کیا تھا، تو تبھی جا کے سندھ کو انہوں نے کانکر کیا تھا۔ اب یہ سوال پوچھتا ہے کہ اکثر کے عرب پیریڈ کے اندر جب محمد بن قاسم نے فتح کیا تو اس کا کیپٹل کیا رکھا، کیپٹل کون سا تھا؟ وہ تھا منصورہ، یا کبھی کہتا ہے المنصورہ، جس کو ماڈرن ڈے میں سیون بھی کہا جاتا ہے۔ اور اروڑ جو بیسیکلی روہڑی اور سکھر کے درمیان ایک علاقہ ہے، وہ بیسیکلی راجہ ڈاہر کے ٹائم پہ کے اوپر سندھ کا کیپٹل تھا۔ اس کے بعد لاسٹ سوال آ جاتا ہے کہ سندھ کے اوپر جو حکومت ہوئی عرب کی، اس کا لاسٹ رولر کون تھا؟ لاسٹ رولر تھا سندھ کے اندر وہ حبر بن اسود تھا۔ یہ بیسیکلی حبرد ڈائنیسٹی تھی، اس کے رولر تھے، اور انہوں نے سیمی انڈیپینڈنٹلی سندھ کو رول کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جیسے جیسے پہلے آئے محمد بن قاسم جو امیاد ڈائنیسٹی کے سے تعلق رکھتے تھے، پھر ان کو ویکن کیا عباسید کیلیفیٹ میں، پھر یہ عباسید کیلیفیٹ بھی ڈیوائیڈ ہوئی بہت ساری ڈائنیسٹیز کے اوپر، جو ہیبرڈ ڈائنیسٹیز تھی، دوسری اور ڈائنیسٹیز تھی، لوکل جیسے سومرا ٹالپور، یہ بھی ڈائنیسٹیز تھیں۔ تو انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا تھا سندھ کو، کچھ حصہ کوئی اور رول کر رہا تھا، کچھ حصہ کوئی اور رول کر رہا تھا۔ اس حساب سے یہ اکثر پوچھ لیتا ہے کہ سندھ کا جو آخری لاسٹ عرب رولر ہے اس کا نام کیا ہے، بس یہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی کبھی کبھار پوچھ لیتا ہے کہ سندھ کے اندر ٹوٹل کتنے عرب کے گورنر آئے تھے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹوٹل 9 عرب کے گورنر آئے تھے، ٹوٹل 9 عرب گورنرز آئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھوڑی سی بریف سی ہسٹری ہے جس میں سے آپ کو یاد آ جائیں گے۔ یہ سندھی ہسٹری کے حساب سے بھی اچھا ہے، اور ایس سی کی جو بالخصوص جو سی سی اسکریننگ ہے اس کے اندر یہ بہت ہسٹری کے حساب سے سوال پوچھتا ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ اس ویڈیو کے تسلسل کو ہم برقرار رکھیں گے، اور
دوسری جو ڈائنسٹیز ہیں جیسے سمرا، ٹالپور، سما، ان کو بھی کور کریں گے نیکسٹ اپ کمنگ ویڈیوز. سو تھینک یو ویری مچ. Keep watching this YouTube channel and subscribe and like and share with your friends as well. Thank you very much.